السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے خلفائے راشدین کے سنہری دور میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جن صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، ان کا مقام کیا تھا، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر جو مشکلات آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی امیر تھے، لیکن اسلام مصیبتیں آئیں، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ کفار نے آپ پر بہت ظلم کیا، اس حد تک ظلم کیا کہ آپ کی آنکھ اور ناک برابر ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے قبیلے والوں نے بولا کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم کفار کو نہ چھوڑیں گے، اور اس بات کو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا، اشرف انبیاء، حبیب خدا، ختم رسول ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات دیکھ کر آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ حیران ہوگی کہ میرا بیٹا خود اتنی بری حالت میں ہے، لیکن یہ اشرف انبیاء، حبیب خدا، ختم رسول ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ یہ واقعہ دیکھ کر ہی مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا کہ جب انہوں نے اشرف انبیاء، حبیب خدا، ختم رسول ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی، اور مدینہ شریف میں ان کی کیا خدمات تھی۔ مدینہ شریف میں مسجد نہیں تھی اجتماعی عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے 2 یتیم بچوں سے وہ جگہ خریدی اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی، اور جس مسجد کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت لی، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کہ میں اس تمہارا حاکم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں جب تک اپنے رب اور نبی پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلوں میری اطاعت کرو۔ فرمایا گیا جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی اطاعت کے خلاف چلوں تو فرمایا تم پر حق ہے کہ میری اصلاح کرو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے میرے نزدیک طاقتور وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے کمزور ہے، اور میرے نزدیک کمزور وہ شخص ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتا قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرمایا اس قوم کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے جو جہاد کو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن کے نوجوانوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، جن نوجوانوں کے اندر زنا پھیل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ نوجوان جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر ایسی بےہودگی پھیل جائے تو سمجھ لو کہ بھی وہ دنیا میں بھی برباد ہوگی اور آخرت میں بھی برباد ہوگی۔ فرمایا گیا کہ جب تک تمہیں یہ نظر آتا ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس دنیا میں چل رہا ہوں تو فرمایا گیا تم میرے ساتھ رہنا، اور جب میں ان کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤں تو سمجھ لینا میری اطاعت تم پر آزاد ہو گئی ہے، اور تم مجھ سے فارغ ہو جاؤ گے اور میں تم سے فارغ ہوں۔